السلام علیکم ویورز۔ جی ویورز، آج پھر کچھ دنوں کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چینل ہمارا طلسمات کے توسط سے آپ کے ساتھ آج ایک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں، جو کہ عطر موہنی کے نام سے یہ عمل ہے۔ عطر موہنی، جسے لگانے یا سنگھانے سے محبوب آپ کا مطیع و فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ عمل تھوڑا سا آپ کو مشکل ضرور لگے گا، لیکن یہ بہت تیز اثر والا عمل ہے، بہت تیر بہدف اور قوی الاثر اور سریع التاثیر بھی لکھنا اس کو جائز ہے، کیونکہ یہ بہت جلدی اثر کرتا ہے۔ بہت سے تنتر منتر آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ یہ جو میں بتانے والا ہوں یہ در نایاب ہے اور کوہ نور ہیرے کی مانند یہ عمل ہے۔ اس کے طریقہ تیار کرنے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے تیار کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ تو اب میں آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کرتا ہوں عطر موہنی کو تیار کرنے کا۔ یہ آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، اسی طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ نوچندی اتوار یا نوچندی جمعرات، اب نیا اسلامی مہینہ شروع ہونے والا ہے عنقریب۔ اگر اتوار پہلے آ جائے تو اتوار کو کر لیں یا پھر جمعرات کو کر لیں، کسی بھی رات کو، جمعرات کی رات کو کسی الگ جگہ، ایسی جگہ جہاں کوئی کسی قسم کا شور و غل یا آپ کو کسی قسم کی ڈسٹربنس کا خطرہ نہ ہو، اس جگہ پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر کسی باغیچے کے وسط میں کر لیں، کسی باغیچے کے درمیان بیٹھ کر کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ اگر ایسا کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، باغیچہ وغیرہ آپ کے نزدیک نہ ہو، تو کسی الگ کمرے میں بیٹھ کر آپ نے دیا جلانا ہے، روشن کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے اپنا جو رخ ہے، بیٹھیں گے اب جب تو آپ کا رخ شمال کی طرف ہونا چاہیے۔ شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں۔ نیا چراغ ہو مٹی کا، اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ اس نئے چراغ میں نئی روئی کی بتی بنانی ہے جو پہلے استعمال شدہ نہ ہو۔ نیا چراغ اور نئی روئی کی بتی بنا کر روغن چنبیلی ڈالنا ہے اس میں جلانے کے لیے۔ چنبیلی کا جو تیل ہوتا ہے وہ ڈال کر آپ اس چراغ کو روشن کر دیں گے، اور اس چراغ کو کسی لکڑی کے ٹکڑے پہ رکھنا ہے۔ یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہے کہ چراغ کو زمین پہ نہیں رکھنا، نہ ہی کسی اور چیز پہ رکھنا ہے۔ مٹی کا کوئی ٹکڑا ہو آپ کے پاس، اگر آپ چاہیں کہ ٹیبل پہ رکھیں، لکڑی کی ٹیبل پہ، تو اس پہ بھی آپ نے اس کو نہیں رکھنا۔ عام لکڑی کا ٹکڑا، جیسے بازار میں یہ جلانے کی لکڑی ملتی ہے، ایسی کوئی لکڑی کا ٹکڑا آپ لیں جو خام ہو، جس کی کوئی چیز بنی ہوئی نہ ہو، اس کے اوپر آپ اس چراغ کو رکھ کے روشن کر دیں گے، اس میں جلا دیں گے۔ اور اس لکڑی کے ٹکڑے کے پاس کسی مٹی کے برتن میں یا لوہے کے برتن میں، جیسے انگیٹھی وغیرہ ہوتی ہے، اس میں انگارے جو ہیں، کوئلہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو جلا دیں گے۔ جلانے کے بعد اس کے اوپر لوبان کی آپ چھڑکاؤ کریں گے تاکہ اس کی دھونی جو ہے وہ اٹھتی رہے۔ یہ آپ کے عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شروع کرنے کا۔ اور چنبیلی کے ساتھ تازہ پھول بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ عمل آپ نے دن میں کرنا ہے، رات میں نہیں کرنا۔ آپ اس میں پریشان نہ ہو، رات میں نہیں کرنا، دن میں کرنا۔ جمعرات، پہلی جمعرات چاند کی ہو یا پہلی اتوار ہو، دن میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ 7 پھول چنبیلی کے تازہ وہ بھی آپ ساتھ رکھیں گے، اور عطر ایک خریدیں گے آپ، جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کا ڈھکنا اوپر سے بند ہو، اور اچھا عطر خریدنا ہے، اعلیٰ قسم کا عطر ہو، پرفیوم نہیں چاہیے، یاد رہے۔ وہ خرید کے آپ وہ ساتھ رکھیں گے۔ اور یہ ایسی شیشی آپ نے لینی ہے جیسے بازار سے ملتی ہے نا، وہ لوگوں کو کھول کھول کر سنگھاتے ہیں کہ یہ اس کا سینک ہے، اس کا سینک ہے۔ ایسی نہیں چاہیے۔ ایسی شیشی ہو عطر کی جو پہلے کھولی نہ گئی ہو، جب سے بنا کر اس کو پیک کیا گیا ہے اسی طرح پیکنگ میں آپ نے اس کو لینا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو کھولیں گے۔ اب وہ شیشی بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ منتر پڑھنا شروع کریں گے تو اس شیشی کا ڈھکن اتار کر ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے، اور اس کے بعد یکسوئی سے منتر موہنی کا آپ نے پڑھنا ہے جو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور یہ بہت چھوٹا منتر بھی نہیں ہے اور بہت بڑا بھی نہیں ہے، وہ جلدی پڑھا جائے گا۔ اور آپ نے اس کا زیادہ جاب بھی نہیں کرنا، اس کو آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ یہ منتر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد
اس عطر پہ جس کا ڈھکن کھول کے آپ نے ایک سائڈ پہ رکھا ہے اس کے اوپر دم کر کے فوراً ہی اس ڈھکن کو بند کر دینا ہے. یاد رہے کہ وہ وہاں لیٹ نہیں چاہیے، فوراً ہی آپ نے اس ڈھکن کو بند کر دینا ہے. پھر اگلی رات اسی طرح پھر آپ نے جیسے کل رات کو عمل کیا تھا اسی طرح آپ نے پھر عمل کرنا ہے. چراغ وہی رہے گا جو آپ نے لیا تھا، 41 دن تک وہی چراغ جلتا رہے گا. لیکن آپ ظاہر ہے اگر اس کی بتی ختم ہوتی رہے گی، روئی ختم ہوتی رہے گی، تو اس کو آپ لگاتے رہیں گے، ڈالتے رہیں گے. یہ اتنی دیر ہی چراغ کو روشن رکھنا ہے جتنی دیر کے آپ منتر پڑھیں گے 41 مرتبہ. اس کے بعد چراغ کو بھی بجھا دینا ہے اور شیشی کا ڈھکن جو ہے وہ فوری طور پہ بند کرنا ہے. اس کے بعد چراغ کو گول کرنا ہے. اور 41 رات تک آپ کی مقررہ وقت اور مقررہ جگہ، یعنی جگہ جس جگہ پہ آپ نے پہلے دن شروع کیا ہے اسی جگہ پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جس وقت آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے اسی وقت ہی روزانہ آپ نے اس عمل کو، اس منتر کو، جاپ جو ہے وہ کرنا ہے. عطر پہ، اسی عطر پہ آپ 41 دن تک پڑھتے رہیں گے اور اس کے اوپر دم کرتے رہیں گے. یہاں تک میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. اور اگلی بات آپ یہ بتاتا ہوں کہ دوران عمل جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے آپ نے کسی قسم کا گوشت نہیں کھانا، انڈا بھی نہیں کھانا. بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، مچھلی، مرغی، انڈا، حالانکہ یہ ہر چیز کا پرہیز ہوگا. یہ 41 دن میں آپ سبزیاں کھا سکتے ہیں، آپ دالیں کھا سکتے ہیں، اور گوشت وغیرہ آپ نہیں کھائیں گے. بعد میں 41 دن جب پڑھ لیں گے اس کے بعد کوئی مذائقہ نہیں، آپ کے لیے آزادی ہوگی، آپ ہر قسم کا گوشت کھا سکتے ہیں. 41 دن جو آپ یہ عمل کریں گے تو اس میں آپ کا عطر موہنی تیار ہو جائے گا. بالکل 41 یوم کے بعد ہر روز ایک مرتبہ اس عطر پر منتر دم کرنا ہے. یعنی جب 41 دن پورے ہو جائیں تو آپ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا. 41 دن کے بعد عطر کی شیشی آپ کے پاس موجود ہوگی. دن میں آپ ایک دفعہ اس کا ڈھکن کھولیں گے، ایک دفعہ اس منتر کو پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں گے تاکہ یہ موہنی جس کا یہ منتر ہے وہ آپ کے قابو میں رہے. اب جب کبھی ضرورت ہو کسی کو مطیع و مسخر کرنے کی، کسی کو فرما بردار کرنے کی، تو ذرا سا عطر محبوب کے کپڑے پر لگا دیں یا اس کو سونگھا دیں. یعنی ضروری نہیں کہ اس کے کپڑے پہ لازمی لگانا ہے. اگر آپ اپنے کپڑے پہ لگا کے اس کے سامنے پہنچیں گے اور اس کی خوشبو اس کو محسوس ہو جائے گی تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو جیسے ہی اس کا دماغ معطر ہوگا، جیسے اس کے دماغ میں یہ خوشبو پہنچے گی، وہ آپ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس عمل کے عامل ہو چکے ہوں گے اور یہ عمل آپ نے ہی کیا ہوگا، وہ آپ کا ہی مطیع و فرما بردار ہوگا. یاد رہے کہ روزانہ ایک بار منتر پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی تاکہ موہنی آپ کے لیے کام کرتی رہے. وہ تبھی کام کرے گی اگر روزانہ آپ اس عطر کے اوپر ایک مرتبہ یہ منتر پڑھ کر دم کرتے رہیں گے. اور منتر کو اگر تا زندگی آپ نے اپنے قابو میں رکھنا ہے تو دیوالی یا دسہرہ کی رات کو 108 مرتبہ منتر پڑھ کر اس عطر پہ دم کرتے رہیں تاکہ موہنی ہمیشہ کے لیے آپ کی مطیع رہے. اب آخری مرحلہ آتا ہے منتر کے بتانے کا کہ جو منتر آپ نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے. وہ میں لکھ کے میں نے رکھا ہوا ہے، میں آپ کو ویڈیو میں اس کی جو کاپی ہے وہ بھی دے دوں گا، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. منتر یوں ہے: اوہنی موہنی دونوں بہنیں، چرے موہنی راون جا، جلتی اگن بجھاون جا، جو کوئی مار مار گرنت، سو آوے ترنت، ہاتھ ہنومنت، لکھوں بھیروں لکھوں کپال، میں جگت کی موہنی موہوں، نر موہوں ناری موہوں، تخت بیٹھا راجا موہوں، پردے بیٹھی رانی موہوں، باٹ پہ بیٹھا تیلی موہوں، بولتے کی زبان موہوں، دیکھتے کی آنکھ موہوں، موہنی ری موہنی، چندر سورج اتے سوہنی، وہ عطر تیل جو سنگت چڑھے، راجا پرجا پاؤں پڑے، موہنی شبد سانچا، پنڈ کانچا، پھیرو منتر ایشور بانچا، بانچا سے ملے، جو نہ ملے تو لونا چماری کے کنڈ میں پڑے. یہ ہے وہ منتر. تھوڑا سا لمبا ہے لیکن آپ نے کوئی 400-500 مرتبہ اس کو نہیں پڑھنا، آپ نے صرف اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر 1 منٹ بھی آپ کا اس کے اوپر صرف ہوتا ہے تو یہ 40-45 منٹ کا عمل ہے جو میرا خیال ہے ہر کوئی کر سکتا ہے. حالانکہ یہ 1 منٹ بھی اس کے اوپر نہیں لگے گا،
आधा मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर खर्च होगा आपका, और ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। 41 दिन का अमल है। 41 दिन के बाद आप इस अमल के आमिल हो जाओगे और आपका जो इत्र मोहनी है वो भी तैयार हो जाएगा। फिर जिसको भी आप सुंघाएंगे वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का मंत्र यहाँ तमाम होता है, आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद पर कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक और शेयर भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।